إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ اللہ کے اسماء حسنی کے تعلق سے گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جو اللہ کے اوصاف کمال پر دلالت کرتے ہیں، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ظاہر ہوتی ہے، اور انہی خوبیوں اور اوصاف کی بنا پر ان اسماء کو کہا جاتا ہے اسماء حسنی، کہ یہ اچھے اچھے نام ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا علم اور اللہ کی صفات کا علم یہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عظیم علم ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات ہی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ بندے اس کی توحید کو اپنائیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ کے ناموں اور صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. آئیے اب ہم اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا نام ہے اللہ. اللہ کے معنی ہوتا ہے وہ ذات جو تنہا لائق عبادت ہے. تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجد، بزرگی، عظمت کو اپناتے ہیں، اور محبت کے ساتھ جس کی طرف دل کھنچتا ہے. بندہ جس کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں جس کی طرف ہمارے دل خود بخود کھنچتے ہیں، تو وہ ہے اللہ. ہم اس کے لیے جھکنا چاہتے ہیں، ہم اس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے اللہ کا نام. سب سے پہلا نام اللہ کے بقیہ تمام نام اسی نام کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ہے الرحمن الرحیم، یعنی وہ ذات جس کی رحمت تمام چیزوں کو وسیع ہے، جس کی رحمت تمام مخلوقات کو پہنچتی ہے، کوئی اس کی رحمت سے خالی نہیں ہے. ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے الملک. ملک وہ ہے جو چاہے عالم علوی ہو، چاہے عالم سفلی، چاہے نیچے کی دنیا ہو، چاہے اوپر کی دنیا ہو، تمام مخلوقات کا جو بادشاہ ہے، جو ملک ہے، وہ ہے ملک. وہ اس کا ایک نام ہے ملک. اسی طرح سے اللہ کا ایک نام ہے مالک. مالک وہ ہے جو کہ تمام لوگوں کا مالک ہے، تمام کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی مالک ہے، غلاموں کا بھی مالک ہے، کوئی اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے. ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے الملیک. ملیک یعنی وہ ہستی کہ جس کی سلطنت میں اس کا حکم نافذ ہے، اسی کی ہاتھ میں بادشاہت ہے. وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت سے نوازتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. اس کا ایک نام ہے القدوس. القدوس یعنی وہ ہستی جو ہر قسم کے نقائص اور ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، اور ہر طرح کے کمالات سے متصف ہے. اسی طرح سے اس کا ایک نام ہے السلام. السلام کا معنی ہوتا ہے جو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی سلامتی ہے، اور جس کا نام سلام ہے، اور ہر کسی کو اسی سے سلامتی ملتی ہے. ایسے ہی اس کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن وہ ذات کہ تمام مخلوقات اس کے ظلم سے مامون ہیں، سب محفوظ ہیں کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اسی نے امن کو پیدا فرمایا ہے، اور اپنے جس بندے کو چاہا ہے امن سے نوازا ہے. اور اللہ کا ایک نام ہے المہیمن. المہیمن کے معنی ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو اپنے مخلوق سے صادر ہونے والی ایک ایک حرکت کا نگران ہے، اور تمام چیزوں پر قادر ہے، اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. ایسے ہی
اللہ کا ایک نام ہے العزیز۔ العزیز جس کے لیے ہر قسم کی عزت و قوت ہے، وہ عزت والا، وہ قوت والا کہ کوئی شخص چاہے کہ اس کو کسی طرح زیر کر لے جائے، اس کو کسی طرح مغلوب کر لے جائے، تو ایسا ناممکن ہے۔ تمام مخلوقات اس کے لیے جھکی ہوئی ہیں، اس کے تابع ہیں، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کا ایک نام ہے الجبار۔ الجبار جو اپنی مخلوقات پر بلند ہے، جو اپنی مخلوقات پر قہر والا ہے، عظمت والا ہے، سب کے اعمال کو درست کرتا ہے، سب کے اعمال کو ٹھیک کرتا ہے، اور سب اس کے تابع اور قہر کے نیچے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام ہر برائی سے بلند ہے، تو وہ بڑائی والا ہے، ان ساری چیزوں سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے الکبیر، کہ وہ وہی کبیر ہے، وہی بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں۔ آسمان و زمین میں جو بڑائی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی بڑائی اسے حاصل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا ایک نام ہے الخالق۔ الخالق کے معنی بلا مثال کے تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، تنہا تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کا نام ہے الخلاق۔ الخلاق یعنی اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے جو چیز چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے پیدا فرمائے، تو یہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الباری۔ الباری کہ جس نے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت سے ایجاد فرمایا، پیدا فرمایا، اور ایک مخلوق کو دوسری مخلوق سے ممیز کیا، ایک مخلوق کو اور دوسری مخلوق کو الگ الگ صفات عطا کیں، اور سب کو الگ الگ بنایا۔ کوئی ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے، کہ ہر ایک کی الگ الگ شناخت بنائی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے المصور، کہ جس نے تمام چیزوں کو مختلف صورتیں عطا فرمائیں، کسی کو لمبا کیا، کسی کو پست کیا، کسی کو بڑا کیا، کسی کو چھوٹا کیا، سائز کچھ ہے، رنگ کچھ ہے، شکل کچھ ہے، صورت کچھ ہے، طرز کچھ ہے، انداز کچھ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی تصویر گری، صورت گری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الوہاب۔ الوہاب یعنی جو ہمیشہ اپنی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے، جو صاحب جود و کرم ہے، جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الرزاق، یعنی جس نے تمام مخلوقات کو اپنے رزق سے نوازا ہے، اس کی رزق فراواں سے ہر کسی کو حصہ ملا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے رزق کے علاوہ کہیں اور سے رزق حاصل کر رہا ہو، اس کی سلطنت کے علاوہ جسے اور کہیں سکونت ملی ہوئی ہو، تو سب اسی کا رزق کھاتے ہیں اور اسی کی ملکیت میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرازق، کہ جس نے رزق کو پیدا فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت سے اپنی مخلوقات تک اس رزق کو پہنچایا۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ہے الغفور الغفار، یعنی جو معروف ہے اپنی مغفرت میں، اپنی معافی میں، اپنی بخشش میں، اپنی مخلوقات پر اپنے رحم و کرم میں جو شہرت رکھتا ہے، تو وہ الغفور الغفار ہے۔ ایسے ہی اس کا ایک نام ہے الغافر، یعنی جو گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور انہیں معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا ایک نام ہے القاہر۔ القاہر یعنی جو بلند ہے، جو اعلیٰ ہے، جو قہر والا ہے، جس کے لیے ساری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اور جس کے لیے بڑے سے بڑے جابر و ظالم جس کے سامنے پست ہیں۔ ایسے ہی اس کا ایک نام ہے القہار۔ القہار کہ جس نے اپنی ساری مخلوقات کو اپنے ارادے کے تابع رکھا ہے، تو ساری مخلوقات مقہور ہیں اور وہی قاہر ہے، سب اس کے تابع ہیں، وہ جو کچھ چاہتا ہے اس کی مخلوق میں وہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے الفتاح۔ الفتاح کے معنی ہوتا ہے کہ وہ ذات کہ جو اپنے بندوں کے درمیان حق اور عدل کے ساتھ فیصلے فرماتا ہے،
ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے، اپنے ایمان والے بندوں کو فتح و غلبہ نصیب فرماتا ہے، اور غیب کی ساری چابیاں جس کے پاس ہیں، ہر طرح کے خزانوں کی چابیاں جس کے پاس ہیں۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے العلیم، یعنی وہ علم والا کہ جس پر کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، جو سربستہ رازوں کو بھی جانتا ہے، جو علانیہ امور کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر و باطن سب کچھ جانتا ہے، جو اقوال و افعال کو بھی جانتا ہے، غیب و شہادہ کو بھی جانتا ہے، ہر طرح کے غیبوں کا علم رکھنے والا ہے۔ تو وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کا ایک نام ہے المجید، یعنی جو اپنے افعال میں بزرگ و برتر ہے، جس کی مخلوقات اس کی عظمت کے سامنے جھکی ہوئی ہے، تمام معاملات میں جو قابل تعریف ہے، جس کا احسان اپنے بندوں پر ہے، تو وہ ہر اپنے اسماء میں بھی قابل تعریف ہے، اپنے صفات میں بھی قابل تعریف ہے، اپنے افعال میں بھی قابل تعریف ہے، تو وہ مجید ہے، وہ بزرگی اور عظمت والا ہے۔ ایسے ہی اس کا نام ہے الرب، رب یعنی وہ مالک جو اپنی کائنات میں جس طرح چاہے تصرف کرے، سارے رب کا رب ہے، ساری مخلوقات کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا پالنے والا وہ نہ ہو، جسے دینے والا وہ نہ ہو، جسے عطا کرنے والا وہ نہ ہو۔ وہی اکیلا لائق عبادت ہے، وہی اکیلا رب ہے، جس کے سوا اور کوئی رب ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام ہے عظیم، یعنی عظمت و جلال والا، اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنے صفات میں، اپنی سلطنت میں، اپنی بادشاہت میں، تمام چیزوں میں وہ عظیم ہے۔ ایسے ہی اس کا ایک نام ہے الواسع، الواسع جس کی رحمت تمام چیزوں کو وسیع ہے، جس کا علم تمام چیزوں کو وسیع ہے، جس کا رزق تمام مخلوقات کو وسیع ہے، جس کی عظمت، جس کی سلطنت، جس کی بادشاہت، جس کا فضل و احسان تمام چیزوں کو وسیع ہے، اور کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، سب پر چھایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا ایک نام ہے الکریم، الکریم جو بڑی قدر والا ہے، جو بڑے خیر والا ہے، جو ہر طرح کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے، وہ ذات کریم ہے اللہ کی۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے الاکرم، یعنی جس کی عطا، جس کی بخشش، جس کا فضل و احسان تمام کو شامل ہے، سب کو حاصل ہو رہا ہے، جس کو دینا روکنے سے زیادہ محبوب ہے، جو دے کے خوش ہوتا ہے، دے اللہ اپنی مخلوق کو عطا کر کے جو خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الودود، الودود کہ جو اس کی فرما برداری کریں ان سے محبت کرتا ہے، جو بندے اس کی طرف رجوع کریں ان سے محبت کرتا ہے، انہیں چاہتا ہے، ان کی طرف احسان کرتا ہے، اور بلکہ وہ اپنی تمام مخلوقات پر اپنی نعمتوں کے ذریعے سے اپنی محبت کو ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام ہے المقیت، المقیت جو تمام چیزوں کا نگہبان اور محافظ ہے، کوئی بھی چیز جو مخلوقات کو رزق مل رہے ہیں انہیں عطا کرنے والا ہے، بحفاظت ان تک پہنچانے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے الشکور، الشکور جو نیکیوں کو بہت بڑھا دیتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے الشاکر جو معمولی اطاعت پر بھی قدردانی کرتا ہے اور بہت ثواب عطا فرماتا ہے اور بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور بندے تھوڑا سا بھی شکر کرتے ہیں تو اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے الشاکر۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ہے اللطیف جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہایت باریک بین ہے، اپنے بندوں پر لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں اس کا علم اور ادراک اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ اس قدر لطیف ہے کہ آنکھیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحلیم، الحلیم حلم والا جو اپنے بندوں کو سزا دینے میں ان کے گناہوں پر جلد بازی سے کام نہیں لیتا، بلکہ انہیں مہلت عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے الخبیر، الخبیر جس کو
کوئی چیز جس سے چھپ نہیں سکتی، جس کے علم میں کوئی حرکت والی چیز ہو، کوئی سکون والی چیز ہو، کوئی بولنے والی چیز ہو، کوئی خاموش چیز ہو، کوئی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، مخفی ہو یا علانیہ ہو، جس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر چیز کی جو خبر رکھتا ہے وہ ہے الخبیر۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحفیظ، کہ جس نے تمام مخلوقات کی حفاظت فرمائی ہے اور جس کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے الحافظ، کہ جس نے اپنے بندوں کے اعمال کی نگرانی کر رکھی ہے، انہیں محفوظ کر رکھا ہے، اور اپنے نیک بندوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے ایمان والے بندوں کو گناہوں میں پڑنے سے جو حفاظت کرتا ہے، اور کوئی چیز جس کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے اس سے غائب نہیں ہوتی۔ حفاظت کرنے کے بعد تمام چیزیں پوری طرح محفوظ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کا ایک نام ہے السمیع، یعنی وہ سننے والا، وہ ہستی کہ تمام آوازوں کو سنتا ہے، کوئی آواز دوسرے آواز سے اسے مشغول نہیں کرتی۔ بیک وقت دنیا میں مختلف زبانیں، مختلف لینگویجز، مختلف ضروریات، زبان بولنے والی زبان بھی الگ الگ، بات کرنے کا معنی مفہوم ادا کرنے کے لیے حروف بھی الگ الگ، رہنے والے بھی الگ الگ، کوئی چپ کے بول رہا ہے، کوئی زور سے بول رہا ہے، کوئی دور سے بول رہا ہے، کوئی قریب سے بول رہا ہے، کوئی بھی چیز اسے مشغول نہیں کرتی، وہ تمام آوازوں کو سنتا ہے اور تمام آوازوں کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ ہے السمیع۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے البصیر۔ البصیر وہ ہستی، وہ ذات جو سب کچھ دیکھتی ہے، جس کی دیکھنے سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، جو تمام ضرورتوں کو جانتا ہے، تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، کون ضلالت کا مستحق ہے، اس سے کوئی چیز غائب نہیں، اس سے کوئی چیز فوت نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی چیز ہٹ نہیں سکتی۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ہے العلی، الاعلی، المتعال، یعنی بلندی والا، علو والا۔ وہ اللہ کے اس کے قہر کے نیچے اور اس کی سلطنت کے نیچے تمام چیزیں ہیں۔ وہ بلند ہے، وہ اونچا ہے، وہ اوپر ہے، وہ ایسا عظیم ہے جس سے زیادہ بڑا کوئی، جس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں۔ وہ ایسا بلند ہے جس سے زیادہ بلند کوئی نہیں، وہ ایسا بڑا ہے جس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اس کے ناموں میں سے یہ سارے نام ہیں۔ اس کو ہر طرح کا علو حاصل ہے، اپنی ذات کا بھی علو، اپنے قہر کا بھی علو، اپنی شان کا بھی علو، ہر طرح کا علو اسے حاصل ہے۔ وہ اوپر ہے، اپنی ذات کو، اس کی ذات بھی ساتوں آسمانوں سے اوپر، اپنے عرش سے اوپر ہے، اور اس کی شان بھی بلند ہے اور اس کا قہر بھی بلند ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحکیم۔ الحکیم یعنی وہ ہستی جو تمام چیزوں کو اپنے حکمت کے ذریعے سے، اپنے عدل کے ذریعے سے اس کا صحیح مقام عطا کرتی ہے۔ وہ اپنی تخلیق میں بھی حکیم ہے، اپنے حکم میں بھی حکیم ہے، اپنے اقوال و افعال میں بھی حکیم ہے، اپنے ثواب و عقاب میں بھی حکیم ہے۔ کوئی چیز اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے الحکم، الحاکم، کہ جو اپنی بادشاہت میں فیصلے کرتا ہے، جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، عدل کے ساتھ تمام فیصلے کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے الحی، زندہ، اور ایسی زندگی کہ جس کو موت آنے والی نہیں ہے، فنا آنے والی نہیں ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، بھرپور زندگی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے القیوم، یعنی جو خود اپنے آپ میں بھی قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کی اسے کوئی ضرورت نہیں، اور تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے، تمام چیزوں کو سنبھالنے والا اور انہیں تھامنے والا ہے، تمام مخلوقات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ اس طرح کا سنبھالنے والا ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو وہ ہے القیوم۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ہے الواحد الاحد، کہ وہ اپنے تمام صفات میں، اپنے تمام اسما میں اکیلا ہے، کوئی کسی قسم کی شرکت
اسے گوارا نہیں ہے اور کسی قسم کی شرکت اس کے لیے درست نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ہے الحاسب، الحسیب، کہ جو اپنے بندوں کے لیے کافی ہے اور کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس سے بے نیاز ہو کے رہ سکے، وہ ہے جو اپنے تمام بندوں کا حساب لینے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے الشہید، کہ جو تمام چیزوں کا نگراں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور سارے اعمال، بندوں کے جو اعمال ہو رہے ہیں ان سب پر وہ جو ہے حاضر ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے القوی، القوی جو بھرپور قوت والا ہے، جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، جس سے بھاگ کر کے کوئی دور نہیں جا سکتا، ایسا طاقتور ہے کہ کوئی اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی اور کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ ہر طاقت والے کو اس کے طاقت دینے سے طاقت ملتی ہے، جب چاہتا ہے وہ طاقت دیتا ہے، جب چاہتا ہے طاقت چھین لیتا ہے، ہر قوی اس کی قوت کے تابع ہے۔ ایسے ہی اس کا نام ہے المتین، یعنی وہ مضبوط، وہ قوی، وہ صاحب قوت کہ جس کی قوت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ایسی قوت جسے حاصل ہے جس قوت کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کا ایک نام ہے الولی، کہ جو اپنی سلطنت میں تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کا نام ہے المولا، کہ جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کا مددگار ہے، اپنے ایمان والے بندوں کا معین و مددگار ہے اور ان کے کام آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الحمید، یعنی وہ ذات جو انسانوں کے ہر قسم کے حمد اور تعریف کی مستحق ہے، جو اپنے ناموں پر بھی قابل تعریف، اپنے کمالات پہ بھی قابل تعریف، اپنے اقوال و افعال میں بھی قابل تعریف، اپنے احسان اور جود و کرم میں بھی قابل تعریف، اپنی شریعت اور قدرت میں بھی قابل تعریف، اپنے تقدیر کے بنانے پر قابل تعریف، اپنے ثواب و عقاب کے معاملے میں قابل تعریف۔ بندے جس کے ہر وقت، ہر سیکنڈ پر جس کی تعریف کرنے کے محتاج ہیں، بندوں کو جس کی ہر وقت تعریف کرتے رہنا چاہیے، اور وہ قابل تعریف ذات ہے کہ جو بندہ ذرہ برابر بھی خیر کرتا ہے تو اسے وہ ضائع نہیں کرتا، اس کی قدردانی کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الصمد۔ الصمد کہتے ہیں وہ ذات کہ جو اپنی آقائی میں، اپنی عظمت میں، اپنے جود و کمال میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، جو ایسا بڑا سردار ہے جس کی سرداری ہر طرح سے مکمل ہے۔ اب بندے اپنی ہر ضرورت میں جس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس کی طرف جو ہے دیکھتے ہیں، اور جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ کسی کا کسی طرح ادنا ضرورت مند نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ میں سے ہے القدیر، القادر، المقتدر، یعنی ایسی قدرت والا کہ جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، جسے سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی، اس کی قدرت تمام چیزوں کو شامل ہے، اس نے ہی ہر قدرت والے میں قدرت کو پیدا فرمایا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے الوکیل، یعنی کارساز، جو اوپری دنیا ہو، پستی والی دنیا ہو، نیچے کی دنیا، اوپر کی دنیا، تمام دنیا کے امور کا بنانے والا، ان کی بگڑی کو سدھارنے والا وہی ہے۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے الکفیل، یعنی تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا، تمام مخلوقات کے رزق کو پہنچانے والا، ان کی مصلحتوں کو دیکھنے والا اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے الغنی، بے نیاز، جو تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے الحق، وہ برحق ہستی کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، جو اپنی مخلوقات سے مخفی نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے المبین، کہ جو تمام نگاہوں کے لیے واضح اور ظاہر ہے، اور جس نے نجات کے راستے دنیا اور آخرت میں واضح طور پر اپنے بندوں کو بتا دیے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے النور، وہ ہستی کہ جس کے ذریعے آسمان و زمین میں روشنی ہے، اس نے ہی
مومنوں کے دلوں کو روشن کیا اپنی معرفت اور اپنے ایمان کے ذریعے، اور جس نے آسمان و زمین میں ہر طرح کی روشنیاں پیدا فرمائیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے ذو الجلال والاکرام، کہ وہ ہستی جو جلال اور اکرام والی ہستی ہے، کہ جس سے ڈرنا چاہیے، جس کی تعریف کرنی چاہیے، جو عظمت و کبریا والی ہستی ہے، رحمت و احسان والی ہستی ہے۔ ایسے ہی اس کا نام ہے البر، یعنی جو اپنے بندوں پر مہربان ہے، جو ان پر شفقت کرنے والا ہے، جو ان کے اوپر احسان کرنے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے التواب، کہ جو اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اسی نے توبہ کو پیدا فرمایا اور پھر اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق سے نوازا اور توبہ کو قبول کیا۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے العفو، یعنی جس بندوں سے جو بھی گناہ ہو جائیں اس کی عفو مغفرت، اس کی معافی تمام چیزوں کو وسیع ہے، خاص طور پر توبہ استغفار کرنے کے بعد اس کی معافی کے سائے میں سارے لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الرؤوف، کہ وہ رحمت والا ہے، لطف و کرم والا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے الاول، کہ وہ ہستی کہ جس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، وہ سب سے پہلے ہے، اور آخر، کہ جس کے بعد کوئی نہیں رہے گا، جو سب سے آخر ہے۔ اور اس کا نام ہے الظاہر، کہ جس کے اوپر کوئی نہیں، جو سب سے اوپر ہے۔ اور اس کا نام باطن ہے، کہ جس سے باطن تر کوئی نہیں، وہ سب سے زیادہ باطن ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کا نام ہے الوارث، کہ ساری مخلوق جب فنا ہو جائے گی تو اللہ ہی باقی رہے گا، ساری چیزیں پلٹ کے اسی کی طرف جائیں گی، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت آنے والی نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کا نام ہے محیط، جو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، جس کی قدرت تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی اس سے بھاگ کے جا نہیں سکتی، اس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور تمام چیزوں کو اس نے شمار کر رکھا ہے، گن کے رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے القریب، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہے، اور بندے قسم قسم کی اطاعت کر کے، نیکیوں کے کام کر کے اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے الہادی، اپنے تمام مخلوقات کو وہ ان کی مصلحتوں کی رہنمائی کرتا ہے، جس میں ان کا فائدہ ہے وہ انہیں بتاتا ہے، ہر بھلائی کی، ہر نیکی کی وہ رہنمائی کرتا ہے، حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو وہ واضح کر کے دکھا دیتا ہے، دونوں راستے اس نے بتا دیے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے البدیع، البدیع جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی مشابہ نہیں، جس نے تمام مخلوقات کو کسی سابق مثال کے بغیر ہی پیدا فرمایا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے الفاطر، جس نے تمام مخلوقات کو جب کہ وہ معدوم تھیں، ان کا کوئی وجود نہیں، اس نے انہیں وجود بخشا، انہیں پیدا فرمایا۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام الکافی ہے، کہ بندے جب اضطراری کیفیت میں ہوتے ہیں، جب پریشان حال ہوتے ہیں، جب حاجت مند ہوتے ہیں، تو وہی انہیں کفایت کرتا ہے اور ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں مہیا کرتا ہے، اس کے سوا انہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی سب کچھ پورا کرنے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے غالب، جو ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، جس کو تلاش کرے وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، وہ اس سے کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ نافذ ہو کے رہے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلے پر کوئی ترمیم بھی نہیں کر سکتا، وہ ایسا غالب ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ہے الناصر اور النصیر، یعنی جو اپنے رسولوں کی اور اپنے رسولوں کے متبعین کی، ان کے دشمنوں کے خلاف مدد فرماتا ہے، ہر طرح کا فتح و غلبہ جس کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے المستعان، اسماء و صفات میں سے ہے المستعان، کہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، وہی وہ تنہا اکیلی ہستی ہے کہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، مدد طلب کی جانی چاہیے، اس کے دشمن بھی اس سے مدد مانگتے ہیں، اس کے دوست بھی اس سے مدد مانگتے ہیں، وہ ان کی بھی مدد کرتا ہے، ان کی بھی مدد کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی اللہ کے اسماء و صفات میں سے ہے ذو المعارج، کہ فرشتے جس کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں، روح جس کی طرف چڑھ کے جاتی ہے، اعمال جس کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں، پاکیزہ اور صالح اقوال جس کی طرف
چڑھ کے اور بلند ہو کے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہے ایک اسماء و صفات میں سے ہے ذو الطول، کہ جس کا فضل و انعام اور جس کا احسانات تمام زمانوں میں اور ہر جگہ تمام بندوں کو ملے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اس کا نام ہے ذو الفضل، نہایت فضیلت والا، جو تمام چیزوں کا مالک ہے اور اپنے بندوں کو قسم قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے جس کا کوئی عدد و شمار نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ رفیق بھی ہے، اللہ رفیق بھی ہے کہ جو نرمی کو اور نرمی والوں کو پسند فرماتا ہے، اپنے بندوں پر رحم و کرم والا اور فضل و لطف والا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے جمیل، خوبصورت، وہ اپنی ذات میں، اسماء و صفات میں، افعال میں ہر طرح خوبصورت ہے، اور دنیا میں، کائنات میں جو بھی خوبصورتی اور حسن پایا جاتا ہے اسی کے پیدا کرنے سے پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے الطیب، پاکیزہ، وہ ہر طرح کے آفات سے، ہر طرح کے نقائص اور عیوب سے، ہر طرح کی کمی سے پاک ہے، اور ہر چیز میں جو پاکیزگی پائی جاتی ہے اسی کی دی ہوئی، اسی کی عطا کی ہوئی، اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ایسے ہی اس کا نام ہے الشافی، وہ شفا دینے والا ہے، ہر بیماری سے شفا دینے والا ہے، ہر آفت اور ہر روگ کو وہی ختم کرنے والا ہے، ہر بیماری میں اسی نے شفا پیدا فرمائی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ہے السبوح، جو ہر عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں جس کی تسبیح کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو اچھے اسما ہیں، حسین اسما، حسین نام ہیں، اور جو اعلیٰ صفات ہیں، ان کی بنیاد پر تمام بندے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کا نام ہے الوتر، یعنی وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ وتر ہے بھی، اور اعمال و اطاعات میں وتر کو پسند فرماتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے الدیان، دیان، جو اپنے بندوں کا حساب لے کر کے انہیں بدلہ عطا فرمائے گا اور آخرت کے دن ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایسے ہی اللہ کا نام ہے المقدم المؤخر، یعنی آگے اور پیچھے کرنے والا، وہ جسے چاہتا ہے آگے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے المنان، کہ جو سوال کرنے سے پہلے ہی عطا فرماتا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، قسم قسم کے احسانات اس نے اپنے بندوں پر فرمائے ہیں۔ ایسے ہی اس کا نام ہے القابض، کہ جو اپنے علم و حکمت کے نتیجے میں، اپنے کمال علم و حکمت کے نتیجے میں جس کو چاہے نہ دے، جس سے چاہے اپنی رحمت اور اپنے فضل کو روک لے۔ ایسے اس کا نام ہے الباسط، کہ جو اپنے فضل کی نشر و اشاعت کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتا ہے اپنے رزق کو فراواں کرتا ہے، اپنے رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ ایسے ہی اس کا نام ہے الحی الستیر، کہ جو نہایت حیا والا اور نہایت پردے والا ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں اور عیوب کو چھپاتا ہے، اور جو بندہ اس سے دعا کرتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم کرتا ہے۔ اور وہ السید، سید سردار اور آقا ہے، کہ جو اپنی سرداری میں نہایت ہی اعلیٰ اور مکمل ہے، جو سرداری کے تمام صفات جس کے اندر پائے جاتے ہیں اور لامحدود انداز میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام اور بے شمار صفات ہیں، ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔